میں نے سبری سنی اور وہی تحریک لبیک سیاسی جماعت کے طور پر مذہبی کارڈ کھیل کر حکومت وقت یا کسی بھی سیاسی پارٹی کو سائیڈ لائن کر کے بلکہ اس کی گردن پہ سینے پہ گوڈا رکھ کر اپر ہینڈ چاہتی ہے، سپرمسٹ بننا چاہتی ہے، اور وہ اس کو بننے دے رہے ہیں، وہ ان کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے، نکل رہی ہے، اور اب یہ ڈھنڈورا پیٹنے سے باز نہیں آ رہے کہ ہم خود مختار اور اندرونی اور خارجہ معاملات میں ایک آزاد ریاست اور ایک آزاد اور برسر اقتدار قسم کی حکومت کی طرح گورنمنٹ ریٹ کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، کیونکہ کمپرومائزز کرنے کے بعد ہی تو بات یہاں تک آئی ہے۔ ابھی کمپرومائز کے سر میں سینگ ہیں جو ابھی ان کو نظر نہیں آ رہے۔ اس بات کا امکان نہیں کہ وہ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم اس اہم اور حساس سوال پر تمام سیاسی پارٹیوں کو اعتماد میں لینے اور مذہب کے نام پر احتجاج کے دوران توڑ پھوڑ اور تشدد کے کلچر کو ختم کرنے کے لیے کسی طرح کی کوئی بھی قومی حکمت عملی بنانے پر آمادہ نہیں ہیں۔ یہ ہے کچا چٹھا ہمارے وزیر اعظم کا۔ انہیں ہے نا پنجابی ہوری نو ہوری دی تے انے نو ڈنگوری دی، اس اندھے کو تو وہ لاٹھی چاہیے جس کے ساتھ ٹیک ٹیک کے تو وہ پار لگ جائے، معاملات چاہے کچھ بھی ہوں۔ ان حالات میں ملک میں اب باجوہ ڈاکٹرائن کے بجائے لبیک ڈاکٹرائن کا چرچا ہے، اور لوگ سانس روکے یتیم خانہ چوک میں ٹی ایل پی کے مرکز سے سامنے آنے والی نئی ہدایات اور ملک بھر میں اٹھنے والے کسی نئے طوفان سے خوفزدہ ہیں۔ یادش بخیر نومبر 2017 میں تحریک لبیک کے مرحوم بانی خادم حسین رضوی کی سرکردگی میں فیض آباد چوک میں دھرنا دیا گیا تھا، کیونکہ مسلم لیگ نون کی حکومت پر ارکان اسمبلی کے حلف نامہ میں ختم نبوت پر ایمان کے الفاظ میں رد و بدل کا الزام تھا۔ اس احتجاج سے حکومت تو تبدیل نہیں ہوئی، لیکن دھرنے میں خفیہ اداروں کی دلچسپی، میڈیا کو ملنے والی ہدایات اور اسے ختم کروانے میں فوجی افسروں کی ثالثی سے یہ ضرور طے ہو گیا کہ حکومت کن شرائط پر کام کرے گی اور مستقبل کا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا۔ اسی دوران پاک فوج کے سربراہ قمر جاوید باجوہ کی ڈاکٹرائن کا چرچا بھی شروع ہو چکا تھا، جس کے بارے میں کافی حد تک یہ بے یقینی رہی کہ اس کا حقیقی مقصد کیا ہے۔ جنوری 2018 میں اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے وضاحت کی کہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آرمی چیف پاکستان میں امن چاہتے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ باجوہ ڈاکٹرائن سے ملک میں پائیدار امن قائم ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ریاستی اداروں میں تعاون دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنے کے لیے اہم ہے۔ باجوہ ڈاکٹرائن کے سائے میں اسی سال جولائی کے انتخابات میں تحریک انصاف سب سے بڑی پارٹی کے طور پر سامنے آئی، اور اگست میں قومی اسمبلی نے عمران خان کو وزیر اعظم چن لیا۔ یوں اپوزیشن کو نامزد وزیر اعظم کا نعرہ ملا تو اداروں میں تعاون کے ایک نئے عہد کا آغاز بھی دیکھنے میں آیا۔ عمران خان اسے ایک پیج کی حکمت عملی قرار دیتے رہے، یعنی ملک کی سیاسی، حکومت اور عسکری قیادت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور وہ مل جل کر مسائل کا حل کرتے ہیں۔ حال ہی میں تحریک لبیک کے احتجاج اور حکومت کی پسپائی کے بعد اب وزیر اعظم کی طرف سے مسلسل دفاعی موقف اختیار کرنے کے پورے عمل میں یہ واضح نہیں ہو پا رہا کہ اداروں کے درمیان تعاون اور ایک پیج کی حکمت عملی میں دوسرا فریق اب کیا سوچ رہا ہے۔ وزیر اعظم کی بے چینی اور قومی اسمبلی میں بحث سے گریز کی صورت سے تو یہی لگتا ہے کہ ملک پر اب باجوہ ڈاکٹرائن کی بجائے لبیک ڈاکٹرائن کی عملداری ہے، جو امن کی بجائے تصادم اور جینے کی بجائے مارنے پر یقین رکھتی ہے۔ یہ جناب علی ان کا بڑی تفصیل سے لکھا ہوا اور بڑی روانی سے پیش کیا ہوا
ایسا اداریہ تھا کہ آپ اس سے سمجھیں کہ 2 سے 2.5 سال کی جو سچویشن تھی وہ اس سے سم اپ ہو جاتی ہے آپ کے سامنے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پہلے سے سائیڈ لائن اور دبے ہوئے طبقات ہیں ان کے ساتھ مسلسل یک طرفہ ریاستی اور حکومتی بدسلوکی کا کیا لیول ہے، چشم پوشی کا کیا لیول ہے. ایک حیرت کی بات ہے کہ ایک ملک جس کا وزیر اعظم ہر روز کہتا ہے کہ میں مغرب کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اور وہ اپنے اس کو گھر کی اتنی بے خبری لاحق ہے کہ اس کے سامنے ہر دوسرے مہینے یا ہر مہینے میں 2 دفعہ بھی احمدیوں کو ٹارگٹ کلنگ بھی کی جاتی ہے، اور اس صوبے میں سب سے زیادہ ہوئی ہے جہاں سے اس نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا، جہاں اس کی پہلی دفعہ پارٹی کی حکومت بنی تھی. وہاں پر قبروں کے کتبے توڑنے، مسجدوں کو مسمار کرنے، کلمہ طیبہ کو ہتھوڑیوں سے کھرچنے، اور راہ چلتے گھر میں بیٹھے ہوئے یا راہ چلتے احمدیوں کی جان مال کے اوپر ٹارگٹ کلنگ کے قاتلانہ اور جان لیوا حملوں کی ایک پوری چین ہے اس وقت سے لے کے آج تک. جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. اس میں جو دندل پڑی ہوئی ہے ہمارے عزت مآب کو، اور جس طرح وہ چشم پوشی کر کے وہ اور وزیر اعلیٰ اور پھر باقی ادارے کہ مردے نے تے مرن دیو، اس کے بعد صرف ایک سوال باقی رہ جاتا ہے کہ اچھا یہ تو آپ کا پالیسی سٹینڈ ہے نا کہ مردے نے تے مرن دیو، تو وہ جو ایک مالک کل ہے جس کو آپ بھی مانتے ہیں کہ وہ خالق کل بھی ہے، وہ مالک الملک بھی ہے، وہ مالک کل بھی ہے، اگر کہیں مردے نے تے مرن دیو والی صورتحال آپ پہ پیدا ہو گئی اور اس نے جو چشم پوشی آپ سے اختیار کی، جو اب تقریباً جگہ جگہ آپ کے در پہ کھڑی ہے، سیاسی طور پر بھی، سماجی طور پر بھی، انتظامی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی، فکری اور علمی طور پر بھی، اور اب کورونا کے لحاظ سے اگر ہندوستان کے ساتھ آپ موازنہ کر لیں تو وہ جو 1.25 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے اس میں 3.5 لاکھ کے روزانہ کے پازیٹیو پیشنٹس، وہ اس کو بالکل پانی سر سے گزار سکتے ہیں. تو اس کا اگر 5واں حصہ کم کیا جائے تو آپ سوچیں کہ وہاں تو 3.5 لاکھ ہیں، آپ کو تو 20-30 ہزار بھی جو ہیں اس سے بھی آپ کو رائے فرار نہیں ملے گی. اور حالت یہ ہے کہ ابھی میں کئی چینلز کے دیکھ رہا ہوں، وہ سرخیاں لگا لگا کر انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، انڈیا کا بلبلا اٹھا، انڈیا کو وہ ہو چکا، اور خدا دیو بندیو تسی اپنا سوچو. مطلب انسانیت کو اگر وہاں تھریٹ تھی تو یہاں پر بھی انسانیت کو ویسی ہی تھریٹ ہے. وہ جن کے قتل عام اور جن کے آئینی حقوق کے اوپر بقول میرے اپنے ہی ایک جملے کے کہ ان کے آئینی اور شہری حقوق کے اوپر دہی ڈال کے کتے چھوڑے گئے ہیں، وہ کشمیر میں بھی اور ادھر انڈیا میں بھی وہی کچھ ہوا ہے، ادھر آپ بھی وہی کچھ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو خالق کل ہے، انڈیا پاکستان اس کے لیے 2 ملک نہیں ہیں، وہ اس کی سامنے کی ساری کائنات اس کے سامنے ایک اینٹیٹی ہے، اور بلکہ اگر سوچا جائے تو وہ نان اینٹیٹی ہیں بالکل. تو کوئی خوف خدا والی طرف بھی ٹریں، کوئی اس طرف کا رستہ پکڑنے کا بھی سوچیں. اور بے حیائی اور چالاکی اب مسئلے کا حل نہیں ہے. خدا کی ذات کا خوف اور اپنے عجز کا اظہار اور زمینی معاملات میں سچائی، سیاسی معاملات میں سچائی اور پبلک کے ساتھ دیانتداری کا سٹانس، یہ کچھ رستے تھے بچت کے، وہ آپ اڈاپٹ نہیں کر رہے ہیں. باقی آپ پتہ نہیں کچھ سمجھتے ہوں گے. مجھے تو خیر جو پچھلے تھے ان کی تھوڑی بہت پھر بھی کوئی حیثیت لگتی تھی، مطلب زیڈ بھوٹو وغیرہ یا یہ وہ. آپ کی تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ آگا نہ پیچھا. مطلب کل کی آپ پیداوار ہیں، اور آپ کے خیال میں مطلب کچھ ہوں گے.
لیکن جس طرح کی چشم پوشیوں کا اور جس طرح کی بلائنڈ آئی کا آپ مظاہرہ کر رہے ہیں، آپ بہرحال کہیں نہیں ہیں دوبارہ کیا، شاید مطلب اللہ تعالیٰ رحم کرے، لیکن جس طرف بات جا رہی ہے، اگر آپ تحریک لبیک سے بڑے لبیکیے ہیں تو تحریک لبیک تو ہمیں نظر آ رہی ہے، تو آپ پھر ان سے مطلب ذرا سا اپنے خیال میں وہ سعد رضوی سمجھتے ہیں ہو گیا آپ اپنے آپ کو. تو بہتر ہے کہ آپ وزیر اعظم کی طرح بیہیو کریں. آپ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے سربراہوں کی طرح کیوں بیہیو کرنے پہ تلے ہوئے ہیں؟ اس میراتھن میں آپ اترتے ہی کیوں ہیں جو کسی بھی اسٹیٹ اور گورنمنٹ کے ہیڈ کو زیب نہیں دیتی؟ لیکن بہرحال یہ آپ کا طرز سیاست ہے، آپ کو مبارک ہو. ہم نے اس طرح کی جو ایکروبیٹک چالوں میں سے بچ کے نکلتے ہوئے ابھی تک کسی کو نہیں دیکھا. ضیاء الحق سے زیادہ آپ با اختیار نہیں ہیں، اور ذوالفقار علی بھٹو سے زیادہ آپ کی پاپولیرٹی نہیں ہے. آگے آپ خود بہتر سمجھ سکتے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.